چیز دیکھی ہے جو ہماری جو دیہات میں رہنے والی خواتین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بھی ایسے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی بات ان تک پہنچ جاتی ہے اور کوئی سن کے اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی ہے. اچھا، مجھے بہت مزہ آتا ہے جب مجھے فیس بک پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا ایون میرے موبائل پہ کہ آپ نے فلاں پروگرام میں فلاں ٹپ بتایا تھا، ہم لوگوں نے اس کو یوز کیا، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو مجھے حالانکہ میرے ٹپس نہیں ہوتے، میں نے بھی یہ بیوٹیشین سے میں لے کر ان تک پہنچاتی ہوں، لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے پروگرام کے کسی کو فائدہ تو ہو رہا ہے نا، دیکھنے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جی بالکل. اور بریک لیتے ہو اور بریک میں دوسری بات نہیں. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد جائیے گا بات ہمارے ساتھ دو زبردست پرسنالٹیز، ہمیشہ کے دو خوبصورت مہمان ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ایکٹنگ کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، بڑے منجے فنکار. جب آئیں گے تو آپ دیکھ کے بہت خوش ہوں گے یقیناً. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری مارننگ ٹرانسمیشن K2 سر کلرز آف KPK میں. یقیناً آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اعجاز میں مینا نے کوئی کویسچن نہیں دیا. کویسچن بھی آئے گا آپ کے پاس اور آپ اس کا جواب بھی دیں گے. آپ اپنی لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں شرکت بھی کریں گے، آپ اپنے میسیجز کے ذریعے پروگرام میں شرکت کریں گے. آپ ہمارے فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور حمیدہ کا ایک خوبصورت کرتا بھی جائے گا. لیکن ایک سوال پہ سوال ہم آپ کو دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجئے کیونکہ ابھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے زبردست مہمان تشریف لا چکے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑے فنکار ہیں پاکستان کے، دنیا ان کو جانتی ہے. تو مینا بالکل. اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہمارے ایک ایسے لیجنڈ فنکار جن کے آنے سے جب بھی جس شو میں میں ہوتی ہوں اور وہ آ جاتے ہیں، یقین کریں مطلب مجھے میری خوشی کہ میں وہ تاب نہیں لا سکتی ہوں کہ میں کس طرح میں اپنے الفاظوں کو بیان کروں. ان کے آنے سے مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمارے جو میل آرٹسٹ ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، ان کے انٹروڈکشن اجاز صاحب کر دیں. اس کے بعد پھر میں اپنی جو ہماری پالی سی جو آرٹسٹ ہیں ان کے میں کروں گی. اچھا، تو میں تو آپ انٹروڈکشن کرنے جا رہی ہیں. ناظرین جی بولیں. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے اور ان کو اتنی بڑی پہچان دی ہے کہ بلیو کریں کہ اگر میں ان کے لیے کچھ بھی بولوں گا تو وہ کم پڑ جائے گا. اسی میں صرف اتنا کہوں گا کہ ٹیلی ویژن اسکرین کا ایک خوبصورت فنکار جب وہ اسکرین پہ آتے ہیں تو اسکرین خوبصورت ہو جاتی ہے. اور آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، ان کے ڈراماز آپ نے دیکھے ہیں، ان کو آپ نے مختلف کرداروں میں دیکھا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں K2 سر کلرز آف KPK میں وہ آج ہمارے مہمان ہیں. آپ کو ملواتے ہیں ان سے جناب نجیب الانجم صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. سر آپ کی شرٹ کا رنگ بڑا زبردست ہے جی، یہ میرا فیوریٹ کلر ہے اور میں تو ڈر گیا تھا جب اور ہم دونوں پھیکے پڑ گئے جی اس کلر کے سامنے. اور ویسے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں آپ کے سامنے، آپ اتنے بڑے سٹار ہیں سر. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ القاب و آداب لگا کے، حالانکہ عاجزی انکساری سے جو گزر جائے بس ٹھیک ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بھی سلام کہوں گا بہت کیونکہ انہی ناظرین کی وجہ سے ہم سب ہیں. اور جہاں تک شرٹ کی بات آپ نے کہی تو وہ تو آپ کی آنکھوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، جس شدت سے آپ دیکھ رہے تھے مجھے. سر یہ جاتے ہو دے جائیے گا مجھے، میں کہیں تو ابھی دے دیں. نہیں سر، جاتے پروگرام کے بعد کوئی ایسی بات نہیں، ایکسچینج کر لینا. جس لیکن پروگرام کے بعد. اچھا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگے. مہمان کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی، ہم دوسرے مہمان کی طرف جاتے ہیں اور ہماری دوسری مہمان ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جیسے کہ اجاز نے کہا کہ آج ہمارے دونوں مہمان ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے، ہمارے بہت زیادہ. میں نے جیسے سٹارٹ میں بھی کہا کہ میرے پاس جب اس طرح کے مہمان ہوتے ہیں واقعی میں میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ میں کن الفاظوں میں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں آپ لوگوں سے. صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارے یہ جو فنکارہ ہیں اس کو آپ لوگوں نے بے شمار زبانوں میں آپ لوگوں نے دیکھا، بہت خوبصورت علاقے سے بلونگ کرتی ہے. اور ہمارے K2 چینل پہ آپ نے ان کے بے شمار پروگرامز دیکھے ہیں، ٹاک شوز دیکھے ہیں. اور چاہے وہ سیریس کام کرتے تو رلاتی بھی بہت زبردست ہے، اگر ہنسانے پہ آ جائے تو ہنساتی بھی بہت زبردست ہے. ہر ایک رول میں وہ جو ہے وہ ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ جیسے انہی کے لیے بنا ہوا ہے. سمینا سحر آج ہماری مہمان ہے اور ہم ان کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. بہت شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. یہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا. آپ لوگ کا اپنا چینل ہے، تسی جب دل چاہے آؤ جی. ہاں، اور جاگ جائیں. بالکل میں سوئی نہیں، میرا خیال ہے نہیں سوئی نہیں ہوں. جا سب میں کل
ایک ہفتے سے ریکارڈنگ تقریباً مسلسل کر رہی ہوں. گلا میرا خراب ہے. کل K2 کے لیے ریکارڈنگ کی ہے, ایک پلے کیا ہے, اور پھر آپ نے جب ہمیں بلایا تو انکار نہیں کر سکے. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کے آگے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ظاہر بات. اور K2 کے لیے خاص کر بالکل نہیں انکار کر سکتے, چینل کے لیے نہیں انکار کر سکتے, تو پھر وقت نکالنا ہی پڑتا ہے. اور آپ لوگوں کے آنے سے ہم لوگ مزید بہت کچھ گین کر لیتے, بہت سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں میں ہم لوگ سیکھنے کا ہمارا جو عمل ہے وہ جاری ہوتا ہے. بلکہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے جتنے بھی جونیئرز ہیں, ہماری ویورز, وہ آپ لوگ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ لوگ کو سننا بھی چاہتے ہیں. اور جیسے کہ اجاز نے کہا ہے کہ آج ہم لوگ سوال کریں گے اور آپ لوگ جاگ جائیں, آپ لوگ بھی اٹھ جائیں, کیونکہ ابھی ہم جب بات چیت کریں گے تو اپنے مہمانوں کے باتوں میں سے آپ لوگ سے سوال کریں گے, تو آپ لوگ ان کے باتوں کو بالکل غور سے سنیں. کوئی بھی ایک بات آپ لوگ کے لیے سوال بن سکتے ہیں. بالکل سر, ہے نا, ماشاء اللہ آپ ایک عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اور بہت ایسے کیریکٹرز آپ نے کیے جو اب وہ کردار ملنا بھی بڑا مشکل ہے. اسکرین پہ اسکرپٹس میں وہ کردار بھی نہیں آتے. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور یہ ویورز کی بھی خوش نصیبی اور ہم جیسے جونیئرز کی بھی, کہ آپ لوگوں نے اتنے زبردست کرداروں میں کام کیا جو ہمارے لیے ایک مثال بنی, ایک مشعل بنی. ہم نے اس کو دیکھ کے, ان کرداروں کو دیکھ کے, آپ لوگوں کو دیکھ کے سیکھا. سر, کمی محسوس کرتے ہیں آج کہ ڈرامہ میں وہ چیزیں کم ہیں, ڈرامہ اسی طرح ہے, بدل گیا ہے, ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, دیکھیں چینجز جیسے وقت کے ساتھ جیسے ترقی ہوتی ہے, سائنس نے ترقی کی, ہر چیز میں ایک تبدیلی آئی, اسی طرح ہر چیز متاثر ہوتی ہے. آپ کا فیملی سیٹ اپ دیکھ لیں, آپ کے باہر کے انوائرمنٹ دیکھ لیں, اسی طرح پھر یہ فنون لطیفہ کے بھی تمام شعبے جو ہیں ان میں بھی چینج آتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا, اور یہ جو فائن آرٹ ہے, فائن آرٹ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ زندگی کو, لائف کو فائن بنانے کے لیے صحیح, اور اس کا تعلق آپ کے جمالیات کے ساتھ ہوتا ہے, اور جمالیات کا تعلق قدرت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھ کر اور کوئی خوبصورت شاعری سن کر جیسے متاثر ہوتے ہیں اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں. صحیح. تو یہ اسی طرح زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے یہ فن جو ہے. صحیح. جو کہ ابتدا تھی 60-70 میں, جذبہ تھا, مطلب بیچلر تھے, ینگ لوگ تھے, فرسٹ ٹیم جو پہلا بیچ تھا, تو بڑا جسے کہتے ہیں دل جمی کے ساتھ کام ہوتا تھا اور توجہ سے کام ہوتا تھا, اور پھر اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے ثابت کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ نہیں ہم میں ٹیلنٹ ہے. چھوٹی اسکرین بھی نئی نئی آئی تھی, نہیں ہے بالکل, اور وہ کریز تھا بالکل بہت زیادہ, بہت زیادہ. مطلب رات کو جھنڈے تک بیٹھتے تھے جب کلوزنگ ہوتی تھی 11-12 بجے. تو اس وقت وہ جو تجربات ہوئے اور وہ جو رائٹرز کا ایک بیچ آیا اور پھر پروڈیوسرز کا اور آرٹسٹوں کا, سنگرز کا, اور آج بھی آپ دیکھیں وہ سانگز, وہ شاعری, وہ ڈرامے, وہ آج تک نقش ہیں. اور پھر ریفرنس لوگ انہی کا دیتے ہیں کہ جی ویسا کام کیوں نہیں ہو رہا. یا اب یہ ہے کہ وہ جو ایک چینل تھا جسے کہتے ہیں نا کہ بوتل میں جن بند تھا, کنٹرول تھا, بیلنس, چیک بیلنس تھا اس کے اوپر, وہ جیسے وہ ایک بوتل کا ڈھکنا کھلا اور چینل 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 کام تو بڑھ گیا, صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ کوالٹی سفر کر گئی, معیار خراب ہو گیا. ظاہر ہے ہر کسی کے ہاتھ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں, بلکہ گورنمنٹ کے لیے تو سیریس پرابلم بنی ہوئی ہے سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, کیونکہ وہ بچے بنا رہے ہیں, ایک دن میں پوری فلم بنا لیتے ہیں. مجھے بھی ایک بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا سر آپ تو سینئر بندے ہیں تو ہمارے لیے ایک سی ڈی بنائے نا سر, بس اس میں 4-5 گانے ڈال لیں گے, اور سر یہ بنگلو ہم نے لیا ہوا ہے تو بس آپ کے سپرد ہوگا اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, باہر سے ہم لاک کر دیں گے, اور جب آپ کہیں گے تو بس شام کو تیار ہو جائے. تو ہمیں, میں حیران اس کی باتیں سن کے کہ میں نے کہ یہ ڈرامہ فلم مطلب اس نہج پہ آ گئے. صحیح. اور آج دیکھ لیں کہ اس سے لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ سر کہ دنیا میں اس فیلڈ کو باقاعدہ ایک کام سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کچھ نہیں بن پاتے وہ ایکٹر بن جاتے ہیں, کچھ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں. ایک بے تحاشا ایک لاٹ ہے, لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بالکل. حالانکہ یہ کام ہے جس طرح آپ نے کہا, اور
جب دیکھیں اور کلام سر بریک کا ٹائم آ گیا سر. بریک پہ کوئی سر ہماری بڑی مجبوری ہوتی ہے, ہم معافی چاہتے ہیں سر, اگر آپ برا نہ منائیں سر. یہ انگلی یہیں جوڑی رکھیں, یہیں سے پہ شروع کرتے ہیں سر. نہیں آپ تو خود اسٹیچو بن گئے. ہیلو ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, اب بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. نجیب صاحب اور سمینہ سیر ہمارے ساتھ ہے, زبردست باتیں ہوں گی اور سوال بھی ان کی باتوں میں سے ہوگا. یہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں کیچو سحر میں خوش آمدید. اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی سینئر سے سیکھنا چاہیے. یہ ہماری اکیڈمیز ہیں, اور کیوں میں کہتی ہوں اسٹل دیکھو انہوں نے کنٹینیوٹی کا کتنا خیال رکھے. اسی طرح اسٹیچو بنے ہوئے ہیں, ہم نے بہت کہا کہ پانی پیے, اسٹیچو جو ہے وہ صحیح ہو جائے, پانی ہو جائے, لیکن نہیں, پانی. اوکے اب ہاں جی ہاں جی ڈسکنیکٹ کر دیا اسلام آباد سے, میں جڑ گیا تھا اسلام آباد کے ساتھ. سر آپ اپنی تو بات جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کام ہے, باہر کی دنیا میں یہ صرف کام نہیں ہے, یہ بہت نازک کام ہے. صحیح ہے. یہ اور سب سے مشکل کام ہے اور سب سے مہنگا کام ہے. صحیح. کیونکہ آپ چند لمحوں میں ٹرینڈ چینج کر دیتے ہیں. صحیح. مزاج چینج کرتے ہیں. یہ آج ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں, یہ سیٹ کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے؟ یہ اسکرین کی بدولت ہے. صحیح. یہ سب اسکرین کی بدولت ہے. اویئرنیس اتنی آ گئی ہے. یہ کوکنگ کا ہم کبھی تصور نہیں کرتے, کر سکتے تھے پہلے, لیکن آج دیکھیں کوکنگ ایک باقاعدہ پروفیشن بن گئی ہے. اور کوک کی اہمیت 5 سٹارز میں جا کے پوچھیں آپ, یہ کیا اسکرین کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اویئرنیس یہ کہنا بالکل درست ہے. ہاں سوال آپ کچھ کر رہے تھے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے, ہم بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے. ماشاء اللہ آپ نے کام بہت کیا. سر آغاز کب کیا تھا آپ نے, اسٹارٹ کب لیا تھا, کوئی سن کو تاریخ؟ 74 میں. کون سی سن میں سر؟ 74 1974 میں. اور بہت ساری اور بھی بات چیت ہوگی, بلکہ میں سمینہ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ سمینہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی کام کر رہی ہو. ایک ٹائم آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی دیا, اور اب ماشاءاللہ ہماری چینل پہ بھی ماشاءاللہ آپ بہت سارا کام کر رہی ہو. ٹوٹل کتنا عرصہ ہوا, اور کتنے ایسے کریکٹرز ہیں جو آپ نے کیے یا کرنے کی خواہش مند ہو آپ؟ میں نے تو تقریباً 88 سے شروع کیا ہے. ٹھیک. اور مجھے تو اندازہ نہیں ہے, گنتی نہیں, یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنے پلیز کیے ہوں گے. تقریباً 300-400 سے زیادہ کیے ہوں گے ماشاءاللہ. کیونکہ بعض ایسے سیریل تھے جو مسلسل 3-4 سال بھی چلتے رہے, اور اس میں پھر اردو بھی ہو گیا, نیٹ لوکل بھی ہو گیا, ہندکو بھی ہو گیا, پشتو بھی ہو گیا. بعض ایسے کہ بندھو کی زبان میں بھی میں نے پلیس کیے ہیں, اور ہزارے کی زبان میں نے پلیس کیے ہیں پی ٹی وی سے. اب میں کیٹو سے کر رہی ہوں, تو یہ الگ گنتی ہے. صحیح. وہ الگ گنتی تھی, اب یہ الگ گنتی ہو رہی ہے. یہ تقریباً 2-3 ماہ سے مسلسل میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں ہندکو میں. تو میں نجیب صاحب کے ساتھ بات کر رہی تھی, اب یقین کریں کہ میں عادت ہو گئی ہوں ہندکو میں بول کر, کیونکہ ہندکو پلیس کر رہی ہوں. تو میں ابھی بات کرنا چاہ رہی تھی, تو میں ہندکو میں بول رہی تھی, ایک دم میں نے کہا نہیں اردو کا پروگرام ہے. نہیں کوئی نہیں, ہندکو پہ ہمارے دراصل آج کل ہم پروگرام کر رہے ہیں نا سچ. جی بالکل. تو اس وجہ سے ایک ایسا ہمارا وہ ماحول سا بن گیا, کیمسٹری بن گئی, بات چیت کی. آمنے سامنے جب آپ لوگ آتے ہیں تو ایک دم سچ گپ. بالکل وہ کریکٹرز وہی ذہن میں آ جاتے ہیں. علی بابا اور باجی گل, کیا زبردست ان کے کریکٹرز ہیں. علی بابا تو ماشاءاللہ فرام دا ڈے فرسٹ جو تھے وہ سچ گپ میں تھے, اور ببو گل جو ہے وہ ابھی تقریباً باجی گل ابھی 2-3 مہینوں سے. لیکن ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ آپ لوگ کے کریکٹرز اتنے اسٹرانگ ہیں, آپ لوگ خود اتنے اچھے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا انہوں نے ایک گھر کیا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ لوگ بہت لائک کرتے ہیں اس پروگرام کو. جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت بھی کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ حمیدہ کے جو